آپ کو کتنی امید ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ٹریڈ کو ایک پریشر کے طور پہ، ایک لیوریج کے طور پہ وہ استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ آج انہوں نے جو ایپل کے سی ای او ہیں ٹم کک، ان کو قطر میں کہا کہ ڈونٹ بلڈ یور پروڈکشن پلانٹس ان انڈیا. تو لگتا ہے آپ کو کہ انڈیا جو ہے ٹریڈ کا اگر پریشر اس پہ استعمال ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ پھر کشمیر پہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے گا؟ جہاں تک صدر ٹرمپ نے کہا ٹریڈ کے حوالے سے، امریکہ کا اپنا ایک ریسنٹلی ایسے پالیسیز لیے گئے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، ٹیرفس کے حوالے سے، جو پوری دنیا پہ ایک اثر رہا ہے، اور بھارت کے ساتھ پہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے، جہاں ضرور یہ ایک فیکٹر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ٹریڈ کے اینگل سے یہ پورے ایشو کو دیکھنا ہے تو ہم نے اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کا ٹریڈ تو نہیں ہوتا. بھارت دنیا کا بہت بڑا معیشت ہے، لیکن پاکستان بھی دنیا کے ایک بہت بڑا ملک ہے جس کا نہ صرف ہمارا اپنا پاپولیشن ایک بہت ہی بڑا مارکیٹ ہے، مگر اوبیسلی ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف، دوسرے ممالک کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی لحاظ سے جب کہ پاکستان اور بھارت کا ایک امن کا ماحول قائم ہو، ہم ایک دوسرے کے مسئلے حل کر سکیں، اگر ان حالات میں ہم اپنا معاشی حالات دیکھتے ہوئے ٹریڈ کے مواقع شروع ہو جاتے ہیں تو وہ نہ صرف پاکستان اور بھارت کے لیے ترقی کا موقع ہوگا، یہ پوری خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک موقع ہوگا. جہاں تک بھارت اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ کے حوالے سے بات چیت ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ. یہ جو ہمارا جھگڑا رہا ہے اور جو سیز فائر جاری ہے اور امکان ہے کہ شاید بات چیت ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ضرور باقی ممالک ہمیں مدد کر رہے ہیں، امریکہ کا کردار ہے، لیکن ہم چین کا کردار، سعودی عربیہ کے کردار، ترکی کے کردار ان سارے دنوں میں بھول نہیں سکتے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو فوکس کہ ہم obviously ٹریڈ کے اسپیکٹس، دوسرے اسپیکٹس ہو کہ ہم وی ٹیک دس اپرچونیٹی اور اس کرائسس کو ایک اپرچونیٹی میں تبدیل کر کے اپنا حالات کو بھارت اور پاکستان کے درمیان بہتر ہو جائیں. کچھ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس پوائنٹ پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ جو آپ کی ذات پر انڈین میڈیا میں بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو گرینڈ فادر تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور بنانے میں ایک رول پلے کیا، اور آپ کی جو والدہ محترمہ تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ میزائل ٹیکنالوجی لے کے آئیں جس نے یہ اس مئی 2025 میں انڈیا کو ناکو چنے چبوائے. تو کچھ آپ اس میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ تو آپ نے سب سچ تو بتایا ہے. قائد اعوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا 8ویں قوت کا بنیاد رکھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی. جہاں تک بھارت کا میڈیا کے سوال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں سیاست میں ہوں 19 سال کی عمر سے لے کے آج تک، اور ہم الیکٹرانک میڈیا کے دور دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا کے دور دیکھیں، پاکستانی میڈیا کا دیکھا ہے، بھارت کا میڈیا کہ یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے. The problem is your legacy. یہ مسلسل یہ کرتے رہتے ہیں. No, I mean in the sense that ایک تو you have to be a politician in this day and age. آپ کو بہت thick skin ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم عادی ہو چکے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے یا جہاں سے بھی الزامات تو لگتے رہتے ہیں، مگر ہم آپ کی شکر گزار ہیں اور آپ جیسے صحافی کے شکر گزار ہیں جو جب بھی اس قسم کے غلط میڈیا کے ذریعے چیزیں آتے ہیں تو آپ ہمیشہ کلیریفائی کرتے رہیں. تو ہم آپ کے بہت شکر گزار. اچھا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم نے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا. اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے جس انداز سے 6 انک کے جہاز گرائے تھے اور ایک قسم کا تاریخ رقم کیا ہے کہ ماضی میں کسی نے رافیل کا جہاز کمبیٹ میں نہیں گرائے، لیکن ہمارے پاکستان ایئر فورس
نگراں ہیں، وہ تو بہت بڑا کامیابی ہے، فخر کی بات ہے. اور سفارتی سطح پہ جب اس پوائنٹ پہ نہ صرف سیز فائر ہو رہا ہے مگر بات چیت ہو رہا ہے. بھارت جو کہتا تھا پاکستان تو دہشت گرد ممالک ہیں، ہم بات چیت نہیں کریں گے، آج وہ بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا کامیابی. بھارت کہتا تھا کہ کشمیر تو ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، اس سے پہلے ایک زمانے میں بائے لیٹرل، اس سے اب تو پوری دنیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی سطح پہ ایک تنازع ہے، اس پہ بات چیت ہو جائے. اگر وہ مانے بھی تحقیقات پہ تو وہ بھی آپ کا کامیابی، آپ کا وزیر اعظم کی کامیابی. بالکل بیٹلز جیتے جا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو نو دیٹ کہ یو ون دا بیٹل، لیٹس سی ہو ونز دا وار. مگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سچویشن ہے، بالکل ایک پھر جو بھی امپارشل انالیسس ہوگا وہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پچھلے 4-5 دن کا جو ہمارا جنگ رہا اس میں تو ہر لحاظ سے پاکستان کی کامیابی ہے. ماضی میں یا آگے جا کے کوئی بیٹل ہو تو پاکستان کا کامیابی ہو سکتا ہے، کوئی اور کا کامیابی ہو سکتا ہے. بٹ آئی بلیو دیٹ دیٹس اونلی اے بیٹل. پاکستان اور بھارت، اگر کوئی سائڈ بھی یہ سمجھے، پاکستان یہ سمجھے کہ ہم پورا کا پورا جنگ جیت سکتے ہیں، یا بھارت یہ سمجھے کہ ہم پورا کا پورا جنگ جیت سکتے ہیں، وہ آج ممکن نہیں ہے. بھارت اور پاکستان جنگ لڑتا ہے، ہم دونوں نیوکلیئر آرم ممالک ہیں. ہم نے حال ہی میں دیکھا کس تیزی کے ساتھ وہ ایسکلیشن لیڈر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو بھارت اور پاکستان کا جنگ اور باقاعدہ جنگ ہوتا ہے تو ہم سب ہارتے ہیں، نہ صرف بھارت اور پاکستان ہارتے ہیں، پوری دنیا ہارتا ہے. تو یہ احساس پاکستان کی قیادت کو ہونا چاہیے، بھارت کی قیادت کو ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے ہونا چاہیے، بھارت کے عوام کو ہونا چاہیے کہ جنگ ہمارے کسی کے حق میں نہیں ہے. اور ہم پہ یہ فرض ہے، کسی کو یہ جنگ چھیڑنا یا لڑائی چھیڑنا تو میرے خیال میں زیادہ آسان ہوتا ہے، امن کی جدوجہد لڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور یہ اب جو امتحان سے وزیر اعظم صاحب، ہمارے بھارت کا پریزیڈنٹ ٹرمپ، باقی سب گزر رہے ہیں، وہ کامیاب وہ ہوگا جو امن کے لیے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. اور تاریخ ان کا بہت برا صورت تاریخ ہوگا اس فرد کا جو جنگ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس 3-4 دن کی جو ٹینشن تھی، اس میں انڈیا نے جو ڈرونز استعمال کیے وہ سارے میڈ ان اسرائیل تھے. تو اب ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی سعودی عرب میں یہ خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ سعودی عرب بھی جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے ٹرمپ کی کوشش سے، کشمیر کے مسئلے پہ کوئی بریک تھرو ہوتا ہے، تو کل کو پاکستان پہ بھی پریشر آ جائے گا کہ آپ بھی اسرائیل کو ریکگنائز کریں؟ آئی تھنک کہ جہاں تک امریکہ کا پرانا تعلقات ہے اسرائیل کے ساتھ، جو ان کا کردار رہا ہے اس جنگ میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. مگر ساتھ ساتھ جو یہ کوشش ہے کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے تسلیم کیا جائے، پاکستان کا جو تاریخی موقف ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. خاص طور پہ جب پوری دنیا غزہ میں ایک جنوسائیڈ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو بھی شاید یہ احساس اب ہو رہا ہوگا کہ اگر وہ چاہتا ہے، یہ پاکستان کی بات چھوڑے، وہ تو چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ دوسرے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرے. تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے اگر باقی دنیا فلسطین کو تسلیم نہ کرے. کیونکہ سعودی عرب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینین تو بات ہی اسٹیٹ نہیں بنتی، ممکن ہی نہیں ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ امید رکھیں. اوبیسلی باقی ممالک اپنی پالیسی بنائیں گے، پاکستان بھی اس پہ، ہمیں اپنا پالیسی تو واضح ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک چلتا آ رہا ہے. مگر جو امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، میڈیا میں یہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ یہ واضح ہے، اور امریکہ میں بھی یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ فلسطین کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا جائے.